وہ ایک سپاہی تھا، ایک کمانڈر تھا، ایک فاتح تھا۔ اس نے اپنے وقت کے سپر پاور کو کچل کر رکھ دیا۔ اس نے فارس کی سلطنت کو کچلا، اس نے رومیوں کو ہرایا، اس نے عراق کو جیتا، اس نے ایران کو جیتا، اس نے سیریا کو جیتا، اس نے ارمینیا کو جیتا، اس نے جورڈن کو جیتا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ اسے رسول اللہ نے سیف اللہ خطاب دیا تھا۔ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھا۔ اپنی پوری زندگی میں 200 سے بھی زیادہ جنگیں لڑنے کے باوجود ایک بھی جنگ نہ ہارنے والے اس بہادر کمانڈر کا نام حضرت خالد بن ولید تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد اور لمبے قد والے لڑکے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک دائرے میں گھومنے لگے۔ ہر ایک کی نظریں ایک دوسرے پر دھیان سے جمی ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرنے کا راستہ تلاش کر رہے تھے۔ دونوں لڑکے ان چالوں سے ہوشیار تھے جو دوسرا استعمال کر سکتا تھا۔ دوستو، یہاں بات ہو رہی ہے کشتی کی۔ عرب کے لڑکوں میں کشتی ایک مقبول مشغلہ تھا اور وہ اکثر آپس میں لڑتے تھے۔ ان لڑائیوں میں کوئی شرارت نہیں تھی، یہ ایک کھیل تھا اور لڑکوں کو کشتی کی تربیت عرب مردانگی کے تقاضوں میں سے ایک کے طور پر دی جاتی تھی۔ لیکن یہ دونوں لڑکے سب سے زیادہ مضبوط اور اپنی عمر کے لڑکوں کے لیڈر تھے۔ دونوں لڑکوں کی عمر تقریباً ایک جیسی ہی تھی اور ان کی شکل آپس میں اتنی ملتی تھی کہ اکثر ایک کو دوسرے کے لیے غلط سمجھ لیا جاتا۔ خالد کے لیے اس لڑائی میں محتاط رہنا ضروری تھا، کیونکہ لمبے قد والا لڑکا بائیں ہاتھ کا تھا اور بائیں ہاتھ والے اکثر لڑائی میں اپنے مخالفین پر قابو حاصل کر لیتے ہیں۔ آخر کار خالد نے لمبے لڑکے کو پھینک دیا، لیکن یہ کوئی عام زوال نہیں تھا۔ جیسے ہی لمبا لڑکا گرا، وہاں ایک واضح شگاف پڑ گیا اور ایک لمحے بعد اس کی ٹانگ کی گمبھیر شکل نے ظاہر کیا کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ مارا ہوا لڑکا زمین پر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا اور خالد خوف سے اپنے دوست اور بھتیجے کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں، لمبے قد والے لڑکے کی والدہ حنتمہ بنت ہشام بن المغیرہ خالد کی پہلی کزن تھی، تو اس لحاظ سے لمبے قد والا لڑکا خالد کا بھتیجا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چوٹ ٹھیک ہو گئی اور لمبے لڑکے کی ٹانگ دوبارہ مضبوط ہو گئی۔ دوستو، یہ لمبے قد والا لڑکا خالد کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرنے والا تھا۔ وہ الخطاب کا بیٹا تھا اور اس کا نام عمر تھا۔ خالد 592 AD کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا۔ ظہور اسلام کے وقت خالد کی عمر تقریباً 17 سال تھی۔ خالد کی پیدائش کے فوراً بعد ان کو ان کی والدہ سے چھین لیا گیا، جیسا کہ قریش کے بہتر خاندانوں میں رواج تھا، اور صحرا میں ایک بدو قبیلے کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس کے لیے ایک رضائی ماں مل گئی جو اس کی پرورش کرے گی۔ صحرا کی صاف، خشک اور آلودہ ہوا میں اس زبردست اور مضبوط صحت کی بنیادیں رکھی گئی تھی جس سے خالد کو زندگی بھر لطف اندوز ہونا تھا۔ ریگستان خالد کو مناسب لگ رہا تھا اور وہ اس سے پیار کرنے لگا اور اس میں گھر محسوس کرنے لگا۔ ابتدائی بچپن میں وہ صحرا کے عربوں کے درمیان پلا بڑھا اور جب وہ 5 یا 6 سال کا ہوا تو مکہ مکرمہ میں اپنے والدین کو پاس واپس بھیج دیا گیا۔ بچپن میں کسی وقت خالد پر چیچک کا حملہ ہوا تھا، لیکن یہ ہلکا سا حملہ تھا اور اس کے چہرے پر چند نشان چھوڑ گیا۔ اس کے علاوہ کوئی نقصان نہ ہوا۔ ان نشانات نے اس کے چہرے کو خراب نہیں کیا۔ بچپن میں ہی اسے سواری سکھائی گئی۔ ایک مخزومی کے طور پر اسے ایک بہترین سوار بننا تھا اور جلد ہی اس نے گھڑ سواری کے فن میں مہارت حاصل کر دی۔ بنی مخزوم عرب کے بہترین گھڑ سواروں میں سے تھے اور خالد بن ولید بنی مخزوم کے بہترین گھڑ سواروں میں سے تھے۔ مزید یہ کہ کوئی بھی عرب بہترین گھڑ سوار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اگر وہ صرف گھوڑوں کو جانتا ہو۔ اسے اونٹ پر بھی اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں جانور عرب جنگ کے لیے ضروری تھے۔ گھوڑے کو لڑائی کے لیے اور اونٹ کو لانگ مارچ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سواری کے ساتھ ساتھ خالد نے جنگی ہنر بھی سیکھا۔ اس نے تمام ہتھیاروں کا استعمال کرنا سیکھا، مثال کے طور پر نیزہ، کمان اور تلوار وغیرہ۔ اس نے گھوڑے پر اور پیدل لڑنا سیکھا، جبکہ وہ تمام ہتھیاروں کے استعمال میں ماہر ہو گیا تھا۔ عربوں میں تلوار کو بہادری کا ہتھیار سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ دشمن کے قریب جانے کی اجازت دیتی تھی۔
اور تلوار کی لڑائی میں کسی کی بقا کا انحصار طاقت اور مہارت پر تھا، نہ کہ مخالف سے محفوظ فاصلے پر رہنے پر۔ تلوار سب سے زیادہ قابل اعتماد ہتھیار تھا۔ عرب کی مردانگی، بہادری، لڑنے کی مہارت، جفاکشی اور سخاوت، یہ تمام خوبیاں پیدا کرنے والے خالد میں ان کے والد تھے۔ جیسے جیسے خالد مردانگی کی طرف بڑھا، اس نے 6 فٹ سے زیادہ اونچائی حاصل کی۔ اس کے کندھے چوڑے ہو گئے اور سینہ پھیل گیا، اور اس کے دبلے پتلے جسم پر پٹھے سخت ہو گئے۔ اپنے عمدہ جسم، مضبوط شخصیت اور سواری میں مہارت اور ہتھیاروں کے بہترین استعمال کی وجہ سے وہ جلد ہی مکہ مکرمہ میں ایک مقبول اور قابل تعریف شخصیت بن گیا۔ قریش کے عظیم قبیلے نے، جو مکہ میں آباد تھا، اپنے بڑے قبیلوں کے درمیان مراعات اور ذمہ داری کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ قریش کے 3 سرکردہ قبیلے بنی ہاشم، بنی ابودر، جن میں سے بنی امیہ ایک شاخ تھی، اور بنی مخزوم تھے۔ تمام تر جنگی معاملات کی ذمہ داری بنی مخزوم قبیلے کی تھی۔ جنگ کے لیے گھوڑوں کو پالنا اور تربیت دینا، جن پر قریش سوار ہوتے تھے، اس کے علاوہ مہمات کی تیاری اور افسروں کو بھرتی کرنا، سب بنی مخزوم قبیلے کی ذمہ داری تھی۔ عزیز دوستو، خالد کے والد الولید بنی مخزوم قبیلے کے سردار تھے، لہٰذا خالد بن ولید کا تعلق بنی مخزوم قبیلے سے ہی تھا، اور بنی مخزوم قبیلے کے اس جنگی کردار نے ہی وہ ماحول قائم کر دیا جس میں خالد کو پروان چڑھنا تھا اور آگے چل کر ایک انڈیفیٹڈ واریر بننا تھا۔ عربوں کے بڑے خاندان تھے۔ باپ اپنی اولاد کو بڑھانے کے لیے اکثر کئی بیویاں رکھتا تھا۔ الولید 6 بھائیوں میں سے ایک تھا، اور الولید کے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں میں خالد، ولید، ہشام، عمارہ اور عبد الشمس شامل تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد ان میں سے خالد کے علاوہ ولید اور ہشام نے اسلام قبول کیا، جبکہ بیٹیوں میں فقطہ اور فاطمہ شامل تھی۔ الولید ایک امیر آدمی تھا، لیکن قریش حیرت انگیز طور پر جمہوری لوگ تھے، اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا تھا، یا تو معاوضے کے لیے یا معاشرے کا ایک کارآمد رکن بننے کے لیے۔ اور الولید، جس نے بڑی تعداد میں ملازمین کو رکھا ہوا تھا اور تنخواہ دیتا تھا، وہ خود بھی کام کرتا تھا۔ اپنے فارغ وقت میں وہ لوہار، قصاب یا قبیلے کے لیے جانور ذبح کرنے کا کام کرتا تھا۔ وہ ایک تاجر بھی تھا، اور دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کر تجارتی قافلوں کو ہمسایہ ممالک میں بھیجا کرتا تھا۔ ایک سے زیادہ موقعوں پر خالد تجارتی قافلوں کے ساتھ شام گیا، یہاں اس کی ملاقات عیسائیوں سے ہوئی۔ خالد کے بہت سے دوست تھے، جن کے ساتھ بھائیوں کی طرح وہ سواری کرتا اور شکار کرتا تھا۔ جب کبھی وہ فارغ ہوتے، وہ شعر پڑھتے اور شراب نوشی کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ دوست خالد کی زندگی میں اہم کردار ادا کرنے والے تھے۔ عمر کے علاوہ جن دوستوں کو خصوصی ذکر کیا گیا ہے، ان میں عمرو بن العاص اور ابو الحکم شامل تھے۔ ابو الحکم کا اصل نام عمرو بن ہشام بن المغیرہ تھا، حالانکہ اس نے آگے چل کر ایک اور نام ابو جہل کمانا تھا۔ وہ خالد کا بڑا کزن تھا، اور ابو الحکم کا بیٹا اکرمہ تھا، جو خالد کا پسندیدہ بھتیجا تھا۔ الولید نہ صرف اپنے بیٹوں کا باپ اور سرپرست تھا، وہ ان کا فوجی انسٹرکٹر بھی تھا، اور ان سے خالد نے فن کا پہلا سبق حاصل کیا۔ جنگ میں اس نے یہ سیکھا کہ صحرا کے اس پار تیزی سے کیسے جانا ہے، دشمن کی بستی تک کیسے پہنچنا ہے، اور اس پر حملہ کیسے کرنا ہے۔ عزیز دوستو، یہی وہ حالات تھے جن میں خالد جیسا ایک مضبوط انسان پروان چڑھا۔ بلوغت کو پہنچنے پر خالد کے خیالات جنگ کے خیالات تھے، اس کے عزائم فتح کے عزائم تھے، اس کی خواہشات پرتشدد، اور اس کا نفسیاتی میک اپ فوجی تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کی مکمل داستان جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، تاکہ جیسے جیسے ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں آپ کو موصول ہوتی رہیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے۔ شکریہ۔